السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے اس نورانی درس میں آپ تمام لوگوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے، اور رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 اور 239 یہ دو آیتیں پیش کی گئیں۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، تم حفاظت کرو نمازوں کی اور بیچ والی نماز کی، اور اللہ رب العزت کے لیے خاموشی کے ساتھ باادب کھڑے ہو جایا کرو۔ بس اگر تمہیں ڈر خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سواری کی حالت میں، ہاں جب تم مامون ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو کہ تم نہیں جانتے تھے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں سارے اہل ایمان کو بہت تاکیدی حکم دیا، اور آپ غور کریں کہ اس سے پہلی بھی جو آیتیں گزری ہیں وہ ازدواجی زندگی سے متعلق، طلاق اور دیگر چیزوں سے متعلق ہیں، اور اس کے بعد بھی جو آیتیں گزری آ رہی ہیں وہ بھی طلاق وغیرہ کے مسائل پر مشتمل ہیں، یا شوہر کی وفات پر مشتمل ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ازدواجی زندگی، عائلی زندگی اور طلاق وغیرہ کے مسائل، شوہر کی وفات کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اس بیچ میں ہمیں نماز کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ لوگوں، نماز کی حفاظت ہر حال میں ہونی چاہیے۔ کسی عورت کا شوہر ہے یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے، وفات ہو جانے کی وجہ سے وہ بلا شوہر ہے، تبھی وہ نماز کی حفاظت کرے۔ کسی مرد کی بیوی ہے یا طلاق ہو جانے کی وجہ سے، یا اس کی بیوی کی وفات ہو جانے کی وجہ سے آج وہ بغیر بیوی کے ہے، نماز کی حفاظت کرے۔ نماز کی حفاظت نہ تو خوشحالی میں اس میں کوئی چھوٹ ہے بلکہ مطلوب ہے، اور نہ تنگی، پریشانی، مسائل کے بہت زیادہ خطرناک ہو جانے کے وقت بھی اس میں کسی طرح سے چھوٹ مطلوب ہے۔
کسی شوہر سے بیوی کا جدا ہونا یا کسی بیوی سے شوہر کا جدا ہونا یا اس کا وفات ہونا، یہ بہت مشکل وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ گھر اجڑ گیا ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، گھر ویران ہو گیا، بہت زیادہ مشکل وقت ہے۔ اس وقت میں نماز کی حفاظت کرو۔ ہمارے وہ بھائی ذرا غور سے سنیں رب العزت کے پیغام کو، جو نمازوں سے غافل ہے، نمازوں سے غافل ہے۔ میرے بھائیوں، نمازوں کے بغیر نہیں ہے اسلام، نہیں ہے ایمان۔ نماز دین کا کھمبا ہے، جس نے اس کو ضائع کر دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا، دین کا کھمبا گر گیا۔ نماز دین کا پلر ہے، رکن ہے، بغیر کسی پلر کے کوئی عمارت رک نہیں سکتی۔ دین ممکن نہیں ہے کہ قائم ہو بغیر نماز کے۔ نماز انسان کے لیے معراج ہے، مومن کے لیے معراج ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے۔ نماز چھوڑنا ایک کفری عمل ہے، منافقت کا عمل ہے، نفاق کا عمل ہے۔ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ۔ اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جس نے نماز چھوڑ دیا۔ کیا حصہ بچا؟ آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ نماز کی حفاظت کا مطلب نمازیں ان کے اوقات میں شرعی اصول و ضابطے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پڑھی جائے۔ یہ مطلب نماز کی حفاظت کرنے کا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرو۔ بیچ والی نماز صلاۃ الوسطیٰ کون سی نماز ہے؟ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر فرمائی۔ چنانچہ غزوہ خندق کے دن صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب مشرکین آپ پر بڑی تعداد میں حملہ آور ہوئے اور معاملہ بہت مشکل تھا، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازیں بھول گئے تھے، ذہن سے بات نکل گئی۔ عصر، مغرب، عشاء، ظہر، نمازیں بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر کہا تھا، شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم قبورہم نارا۔ ان لوگوں نے ہم کو بیچ والی نماز سے مشغول کر دیا، نماز عصر سے، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیا۔ تو صلاۃ الوسطیٰ یہ عصر کی نماز، عصر کی نماز کی خصوصی تاکید، اس کی اہمیت کی بنا پر ساری نمازوں کی حفاظت اور عصر کی نماز کی حفاظت۔ عصر کی نماز یہ ایسے وقت میں ہوتی ہے جبکہ معاش اور معیشت، بزنس اور تجارت بڑے عروج پر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد رات آتی ہے، تو اس لیے آخری وقت میں کافی عروج پر ہوتا ہے خرید و فروخت۔ اور اس وقت چھوڑ کر کے عصر کی نماز ادا کرنا بڑی قربانی ہے، اس لیے خاص طور سے اس کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کے لیے خاموشی کے ساتھ با ادب کھڑے ہوتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا، علماء نے استدلال کیا ہے کہ نماز میں قیام کرنا، خاص طور سے فرض کی نماز میں قیام رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ کھڑے ہونا ہے نماز میں، قیام رکن ہے،
فرض نماز کوئی بھی بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے اگر اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اور باادب کھڑے ہونا ہے، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور یہ نماز کی ہیئت ہے، جو ہیئت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے جائز ہے. نماز میں ہم جس حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں یہ نماز میں ہی جائز ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے ہی جائز ہے. کسی اور کے احترام اور تعظیم میں اس حیثیت کو اپنانا یہ شرک ہو جائے گا، یہ جائز نہیں. اللہ رب العزت نے یہاں پر آگے ایک سچویشن کا تذکرہ کیا، ایک حالت کا تذکرہ کیا کہ جہاں پر کبھی کبھار ہو سکتا ہے کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے، اور وہ حالت ہے حالت جنگ. یعنی جب آپ کی کافروں سے جنگ ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے آپ جنگ میں بزی ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، سواری پر سوار ہیں، کس حالت میں ہیں. آپ ہو سکتا ہے کہ نماز کو جس طرح سے اس کے تمام ارکان و شروط کی رعایت کرتے پڑھنا چاہیے اس طرح نہ ہو پائے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم کو خوف ہے، ڈر ہے، حالت جنگ میں ہو تو کوئی بات نہیں، تو پیدل کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو یا سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھو. اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو چھوٹ دیتی ہے حالت جنگ میں. اور حالت جنگ میں بھی نماز اللہ رب العزت نے معاف نہیں کی، اور نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی. یہ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے. دشمن سامنے کھڑا ہے، ہماری جان خطرے میں ہے، لیکن وہاں بھی ہم کو نماز کی حفاظت کرنی ہے، وہاں بھی نماز کی چھوٹ نہیں. یہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے. میرے بھائیوں، ہم تھوڑی سی مشغولیت، تجارت، گھریلو مسائل اور دنیا کے سیاسی، تعلیمی، دیگر مسائل میں میٹنگیں کرتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، اور ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. اس سے بڑی مشغولیت کیا ہوگی کہ آدمی دشمن کے سامنے میدان جنگ میں کھڑا ہے، اس وقت بھی اس کو نماز پڑھنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، صلاۃ الخوف جس کو کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر خوف ہے، جنگ کی حالت ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسا تم نماز پڑھ سکتے ہو ایسا، چاہے قبلہ کی طرف ہو چاہے نہ ہو، چاہے بیٹھ کے پڑھنا پڑے چاہے کھڑے ہو کے پڑھنا، جس طریقے سے پڑھ سکتے ہو پڑھنا. بس یہ ہے کہ تم کو نماز پڑھنا ہے. ہاں، جب امن آ جائے، جنگ کی حالت ختم ہو جائے، دشمن چلا گیا، وہ حالت اس جنگ ختم ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے. تو مطلب جو نارمل حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، جب جنگ کی حالت نہ ہو تو آپ کو اس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، اس کے تمام ارکان، شروط، واجبات، فرائض کی رعایت کرتے ہوئے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے تم کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو کہ تم نہیں جانتے تھے. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایسی ایسی باتیں سکھائی ہیں، ایسی ایسی توجیہ اور تعلیم فرمائی ہے، ہم نہیں جانتے تھے، ہم جاہل تھے، لا علم تھے. اللہ نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ رب العزت فرمایا سکھایا، اللہ کی نعمت کی قدر کرو. لہٰذا اللہ رب العزت نے جو تم کو سکھایا ہے، تم کو علم دیا ہے، تو اس علم کے مطابق عمل کرو، نمازیں قائم کرو، اور نمازوں کو ضائع نہ کرو، اور نمازوں کو ان کے ارکان، واجبات، شروط کی تفصیلات، ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرو جیسے اللہ رب العزت کو مطلوب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور حالت جنگ میں اللہ رب العزت نے کہا جس طریقے سے نماز پڑھ سکتے اس طریقے سے پڑھو، البتہ نارمل حالت میں تمام حقوق و شروط کی رعایت کر کے پڑھنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.